السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں النور اسلامک نالج یوٹیوب چینل۔ میں ہوں حافظ محمد انوار المصطفیٰ۔ دوستو، آج ہم والدین کی عزت کے بارے میں بات کریں گے اور بتائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والدین کی عزت اور ان کا ادب کیسے کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر لیں، اس لیے کہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ دوستو، والدین ایمان کے بعد دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر والدین گناہ گار ہوں، ظالم ہوں، یہاں تک کہ مسلمان نہ بھی ہوں، تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ دوستو، اگر غور کریں تو کائنات میں سب سے بڑی چیز جنت ہے، جو رب کائنات نے ماں کے قدموں تلے بچھا دی ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ جس کا باپ راضی، اس کے لیے عرش کا رحمان راضی، اور جس کا باپ ناراض، اس کے لیے عرش کا رحمان ناراض۔ دوستو، ماں باپ بہت بڑی دولت ہے۔ ماں کا کلیجہ اولاد کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ جس کو اپنی ماں کی قدر نہیں تو اس کو محبت کا پتہ تک نہیں۔ اگر ممکن ہو سکے تو ماں کا کلیجہ نکال کے دیکھا جائے تو اس میں اولاد کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور بدبخت ہیں وہ بیٹے جو والدین کی قدر نہیں کرتے۔ بلکہ علماء کرام نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اگر ہاتھ جوڑ کر اور پاؤں میں گر کر ماں باپ کو راضی کرنا پڑے تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، وہ کسی نے بہت خوبصورت جملے لکھے تھے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو تب یہ لڑائی ہوتی تھی کہ ماں میری ہے، دوسرا کہتا تھا نہیں، ماں تو میری ہے۔ اس بات پہ دونوں لڑتے تھے، دونوں کہتے تھے ماں میری ہے، پھر کہتے تھے چلو ماں سے پوچھتے ہیں، تو ماں ہنس کے ٹال دیتی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا ایک وقت اور بھی آئے گا۔ وہ ہنستی تھی اور ٹال دیتی تھی۔ تو ایک زمانہ وہ تھا کہ کہتے تھے کہ ماں میری ہے، لیکن اب بڑے ہوئے ماں بوڑھی ہو گئی۔ اب لڑائی یہ ہے کہ ماں تیری ہے، ماں تیری ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے پچھلا مہینہ گزارا، مجھے پتا ہے ہم کتنی آزمائش میں رہے ہیں۔ بچوں کی نیند ڈسٹرب رہی ہے ماں کی کھانسی کی وجہ سے۔ اب آگے والا مہینہ تم نکالو، پھر بعد میں دیکھوں گا۔ دوستو، آج وہی ماں بوجھ بنی ہوئی ہے جس ماں کے قدموں تلے اولاد کی جنت جڑی ہوئی ہے۔ دوستو، کہانی بہت سادہ ہے لیکن دکھتی ہوئی رگ ہے، جس کی کسی نے خوبصورت انداز میں عکاسی کی ہے کہ ایک نوجوان تھا جو اپنی ماں کو یتیم خانے چھوڑ آیا۔ تو وہ اپنی ماں کو جب چھوڑ کے آیا اور انتظامیہ کو اپنا نمبر بھی دے آیا کہ جب ماں مرنے لگے تو مجھے کال کر دیجئے گا، کیونکہ تدفین میں اپنے گاؤں میں کروں گا۔ بہرحال جب ماں کا وقت قریب آیا تو انتظامیہ والوں نے فون کیا اور کہا ماں مرنے کے قریب ہے، اگر ملاقات کرنی ہے تو آ جاؤ۔ دوستو، بیٹا آ گیا اور ماں سے کہا اماں، اگر تیری کوئی آخری خواہش ہو تو میں اسے پورا کرنا چاہوں گا۔ ماں کہنے لگی اگر ہو سکے تو اس اولڈ ہوم میں پنکھے خراب ہیں، وہ ٹھیک کروا دو، کیونکہ جب جون اور جولائی کی گرمی آتی ہے تو یہاں بوڑھے ماں باپ سسکتے رہتے ہیں، گرمی میں تڑپتے رہتے ہیں، اگر ہو سکے تو یہاں کے پنکھے ٹھیک کروا دو۔ تو دوستو، بیٹا کہنے لگا اماں، اگر پنکھے ٹھیک کروا بھی دوں تو تجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر پہلے بتایا ہوتا تو میں تبدیل کروا دیتا، تجھے بھی فائدہ ہوتا، اب تجھے کیا فائدہ؟ دوستو، اب دیکھو ماں کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اس نے کہا بیٹا، پنکھے اپنے لیے میں نہیں چاہتی، میں تو ڈرتی ہوں کل جب تو بوڑھا ہوگا
کہیں تیری اولاد تجھے یہاں نہ چھوڑ دے۔ مجھے تو قبر میں بھی نیند نہیں آئے گی کہ میرے لال کو گرمی لگ رہی ہے۔ میں پنکھے اپنے لیے نہیں چاہتی، میں پنکھے تیرے لیے چاہتی ہوں کہ اگر خدا نخواستہ تجھے یہاں آنا پڑ جائے تو کم از کم تجھے تو گرمی نہ لگے۔ دوستو، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو مسجد میں نماز ختم ہوتی ہے تو سارے لوگ اٹھ کے گھر چلے جاتے ہیں، لیکن ایک 60-70 سال کا بوڑھا مسجد میں بیٹھا رہتا ہے۔ وہ اٹھ کے گھر نہیں جاتا کیونکہ اس کو پتا ہے میرے گھر میں کس کو ضرورت۔ وہ مسجد کے قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر وقت گزار لیتا ہے، وہ اپنے بیٹوں کے پاس نہیں جاتا۔ دوستو، اگر 4 بیٹے بیٹھے ہوں تو گھر کے کسی معاملے پر مشاورت ہو رہی ہو تو ہر کوئی آگے بڑھ کر اپنے دل کی رائے دیتا ہے، لیکن ایک بوڑھا باپ ہے جو چپ بیٹھا ہے، وہ نہیں بتاتا کہ اس کے دل میں کیا بات ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میری بات کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے۔ لیکن دوستو، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول ایسا نہ تھا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک لمبے قد والی عورت آئی، اس نے دور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشارہ کیا تو آپ دوڑتے ہوئے اس عورت کی طرف چل دیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جوتے مبارک بھی نہیں پہنے اور آپ کی کملی والی چادر زمین پر گھسٹتی جا رہی تھی اور آپ دوڑتے ہوئے اس عورت کے پاس جا رہے تھے۔ جب آپ اس عورت کے پاس پہنچے تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ اے پیارے محمد، تو کیسا ہے؟ تیرا حال کیسا ہے؟ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کو جھکا دیا اور ہاتھوں کو باندھ دیا اور زبان سے جواب دے رہے ہیں جیسے کوئی بچہ کسی بڑے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ پھر اس عورت نے اپنی انگلیوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں میں آپ کی زلفوں میں ڈال دیا۔ وہ آپ کی زلفوں کے ساتھ کھیلنے لگی جیسے کوئی بڑا اپنے بچوں کے بالوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کملی والی چادر کو اتارا اور اسے زمین پر بچھا دیا اور اس بوڑھی اماں کا ہاتھ پکڑا اور اپنی کملی والی چادر پر بٹھایا، اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا مرد بھی تھا، اس کو بھی اپنی کملی والی چادر پر بٹھایا اور خود ان کے سامنے زمین پر بیٹھ گئے، خود مٹی پر بیٹھ گئے۔ دوستو، اب صحابہ کرام حیران ہیں، صحابہ کرام پریشان ہیں کہ وہ کائنات کا والی، وہ دونوں جہانوں کا سردار، جس کے سامنے فرشتوں کا سردار جبریل بھی آئے تو دونوں ہاتھوں کو باندھے ہوتا ہے، سر کو جھکائے ہوتا ہے، لیکن آج کائنات کے والی نے اپنی کملی والی چادر ان بزرگوں کے لیے بچھا دی اور خود زمین پر، خود مٹی پر ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ دوستو، جب آنے والے یہ بزرگ جانے لگے تو آپ نے حضرت بلال کو فرمایا کہ اے بلال، جا فلاں تحفہ لے کے آ، جا فلاں تحفہ بھی لے کے آ۔ دوستو، سارے تحائف اکٹھے کیے اور آنے والے مہمانوں کو دیے۔ جب آنے والے مہمان واپس جانے لگے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود انہیں چھوڑنے کے لیے گئے، اور چھوڑ کر جب واپس آئے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ چمک رہا تھا، آپ کا چہرہ دمک رہا تھا، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بوڑھی اماں کون تھی جو آپ کے بالوں کے ساتھ بچوں کی طرح کھیل رہی تھی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تم نے پہچانا نہیں، یہ میری حقیقی ماں کے بعد میری رضائی ماں تھی جس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ تو دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رضائی ماں باپ کا ادب کر کے بتا دیا کہ لوگوں ماں باپ بڑی عظمت والے ہوتے ہیں، ماں باپ بڑی شان والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنے کی